بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ہر دکھ تکلیف، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا اس وجہ سے پریشان ہیں، اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی گھریلو پریشانی ہے، اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ سورۃ الکوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے، اس کو لازمی کیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو بے تحاشا دولت ملے گی اور ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے۔ اور گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، جو بھی اس طرح کی پریشانی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور اپنی اولاد کی نافرمانی دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کو کرنے کی برکت سے وہ پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشحالی عطا فرمائے، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ دور ہو جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں، رزق میں، خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ سورۃ الکوثر کا جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے، اس کو لازمی کیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کو کرنے کی برکت سے آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے گھر سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، آپ کی کاروباری رکاوٹ دور ہوتی ہے، کاروباری بندش دور ہوتی ہے، جو بھی آپ کو کاروباری پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے یا قرض میں مبتلا ہیں، بے گھر ہیں، آپ جس قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی فضیلت سے، برکت سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کو کر کے آپ دعا کریں، آپ کو صحت ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ جی جو بھی مسئلہ مسائل ہے، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، گھر میں جو بھی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، کام کی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ العزیز آپ کا حل ہو جائے گا۔ آپ ایک مرتبہ اس وظیفے کو کریں اور اس وظیفے کی آپ برکتیں خود دیکھیں گے انشاءاللہ کیسے آپ کو اس وظیفے کی برکت سے یہ سب کچھ ملتا ہے جو آپ کو چاہیے۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں، کاروباری پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، وہ لازمی اس وظیفے کو کریں اور اس وظیفے کی برکت سے فائدہ حاصل کریں انشاءاللہ العزیز۔ جی آپ نے یہ وظیفہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ اس وظیفے کو کیجئے گا اور اس وظیفے کی آپ برکتیں خود دیکھیے گا۔ جی وظیفہ اس طرح ہے کہ آپ نے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، قبلہ رخ بیٹھ کے آپ نے 100 مرتبہ درود پاک کی تسبیح کرنی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی دعائیں ہیں
وہ آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی برکتیں ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے بھی ہر قسم کی پریشانی دور ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور آپ کی جو بھی دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ درود پاک 100 مرتبہ پڑھ کے آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے 51 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 51 مرتبہ آپ نے 51 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخر میں 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ کے آپ نے قبلہ رخ ہی بیٹھے رہنا ہے اور آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی کاروباری بندش ہے، کاروباری پریشانی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ آپ خود دیکھیں گے۔ اور اگر میرے جو بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، تو اپنی صحت یابی کے لیے یا جو بھی گھر میں بیمار ہیں اس کی صحت یابی کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کر کے دعا کرنی ہے۔ گھر میں پریشانی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کو کر کے آپ دعا کیجئے گا، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں، بے گھر ہیں، بے روزگار ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے اسی طرح ہی یہ وظیفہ کر کے درود پاک 100 مرتبہ پڑھ کے اور 51 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر ہر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کے آخر میں پھر سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے جتنے بھی مسئلے ہوں گے، آپ کی جتنی بھی مشکلات ہوں گی، انشاءاللہ العزیز حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، تمام حاجتیں پوری فرمائے، تمام پریشانیاں دکھ تکلیف دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔